ویلکم بیک۔ صدر ٹرمپ سے دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد نیو یارک میں صحافیوں کو بتایا امریکی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں سے متعلق معاہدے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو کہا فوری پاکستان جا کر سرمایہ کاری جائزہ لیں۔ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ میٹنگ ہوئی بڑی خوشگوار ماحول میں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات، جوائنٹ وینچر، سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزا باتیں کی۔ میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر دلی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خطے میں پاکستان ہندوستان کے درمیان جنگ بند کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اس لیے ہم نے آپ کو نوبیل پرائز کے لیے آپ کو نامنیٹ کیا۔ خوش ہوئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ آپ نے ایک بڑا اچھا جواب بھی دیا تھا انڈین جرنلسٹ کو کہ وی آر کاؤنٹرنگ انڈیاز ٹیررزم۔ میں نے کہا کہ آئی ایم اباؤٹ کاؤنٹر کراس بارڈر ٹیررزم۔ میں نے کہا کہ وی آر ڈیفیٹنگ دیم، کراس بارڈر ایلینز، دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ ٹربل ان پاکستان اینڈ فارن منی، وی آر ڈیفیٹنگ دیم ہینڈز ڈاؤن۔ بھارت کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی کو پاکستان شکست دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی صحافی کو کرارا جواب۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی آتے ہوئے بھارتی صحافی نے سوال میں چھپے الزامات لگائے۔ وزیر اعظم رکے، پلٹے اور کہا ہم بھارت کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ جنگ جیت لی، اب اپنے خطے میں امن جیتنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب تنازعات کا مذاکرات اور ڈپلومیسی کے ذریعے حل چاہتا ہے، مکمل، جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مئی میں اشتعال انگیز جارحیت کا سامنا کیا، ہم نے دفاع کا حق استعمال کیا اور بھارت کو شکست دی۔ پاکستان کی بہادر افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر قیادت دلیری اور جرت کی تاریخ رقم کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 7 جہاز کچرے اور خاک میں تبدیل کیے۔ مضبوط اپوزیشن کے باوجود صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کی کوشش پر رضامندی ظاہر کی۔ امن کوششوں پر صدر ٹرمپ کو امن انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ In the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy, we have won the war. And now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. Our response was in accordance with the right of self-defense. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsoos. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Thus, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا انڈیا سے تمام حل طلب معاملات پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ سے خطاب میں کہا کشمیریوں کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت جلد کشمیر سے بھارتی مظالم کا خاتمہ ہوگا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے گا۔ Pakistan stands ready for a composite,
comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires proactive rather than provocative leadership. I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination. وزیر اعظم کا تاریخی خطاب، ننھے شہیدوں کا ذکر، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں فلسطین کی ننھی ہند رجب کا ذکر کیا۔ کہا، ہند رجب کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے جب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پکارا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس گاڑی پر 335 گولیاں فائر کیں جس میں ہند رجب تھی۔ وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت میں شہید ارتضیٰ عباس کا بھی ذکر کیا۔ کہا، ننھے تابوت سب سے بھاری ہوتے ہیں، میں نے بھی 7 سال کے شہید کا جنازہ اٹھایا تھا۔ Loud and clear, our words are too little, too late for Hind Rajab. A little baby, we have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive. Can you imagine not having the compassion to spare her life? My agony and the agony of all the nations on the planet is that we failed Hind Rajab. The smallest coffins are the heaviest to carry. I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کا عرب اور مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا۔ تقریر کے دوران بہت سے ملکوں کے مندوب اسمبلی ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیتن یاہو نے پھر گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کی، جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ Please order in the hall. Please order in the hall. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر دیں گے آپ کو، یمن کی بندرگاہ کے قریب بحری جہاز پر ڈرونز کا حملہ، جہاز میں موجود پاکستانی عملے کی جانوں کو خطرہ ہے۔ جہاز میں 27 پاکستانی موجود، جہاز میں آگ لگ گئی۔ یمن کی راس العیسیٰ بندرگاہ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ زاہد بتائیے گا ابتدائی طور پر کیا تفصیل ہے؟ یہ جہاز بحری جہاز تیل بردار جہاز ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تہران سے یہ تیل لے کر یمن کی طرف جا رہا تھا اور یمن میں جو بندرگاہ کے قریب پہنچا تو اس پر ڈرون یا راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس سے جہاز میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور مسلسل یہ آگ جو ہے وہ اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور 27 پاکستانی بتائے جا رہے ہیں کہ اس بحری جہاز میں موجود ہیں اور ان پاکستانیوں کو یا جو عملہ تھا ان کو وہاں سے وقتی طور پر نکالا گیا، لیکن زبردستی ان کو واپس جہاز کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت یہ لوگ وہاں جو ہے وہ یمن کے راس العیسیٰ بندرگاہ پر جو ہے اس جہاز کے کمرے میں محصور ہو چکے ہیں۔ زبردستی کمرے میں بند کر دیا گیا، یہ کیسے؟ بالکل یقیناً جو وقتی طور پر جب جہاز میں آگ پر حملہ ہوا تو ان کو وہاں سے نکالا گیا، یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں اور پھر واپس اسی بحری جہاز میں جا کر ان کو جو ہے واپس کر دیا گیا اور ایک کمرے میں یہاں پہ یرغمالی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ اپیل کی ہے، جو متعلقہ جو متاثرین ہیں ان کے لواحقین نے بھی ایئر وائے نیوز کو رابطہ کیا اور کہا کہ اس حوالے سے حکام کو بتایا جائے کہ ان کی جانوں کو خطرات ہیں اور ان کو وہاں سے نکالنے میں ان کی مدد کی جائے۔ تو ظاہر کس نے یرغمال بنایا ہے؟ ڈرونز کا حملہ کس نے کیا ہے؟ کیا کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کی؟ اب تک یہ معلومات نہیں ہو سکی کہ یہ ڈرون کا حملہ تھا یا راکٹ اٹیک تھا اور یہ راکٹ اٹیک یا حملہ کس طرف سے کہاں سے کیا گیا ہے۔ تاہم جہاز میں جو آگ لگی ہے وہ اسی حملے کی وجہ سے لگی ہوئی ہے اور جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ
وہ جو ہے جب یہ خطرہ پیش آیا اس وقت ان کو وہاں سے ایمرجنسی میں نکالا گیا، لیکن پھر بجائے اس کے کہ ان کو وہاں پہ امداد فراہم کی جاتی اور ان کے لیے مزید امدادی کاروائیاں کی جاتی، واپس اسی جہاز میں بھجوا دیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ یہ رغمالی بنے ہوئے ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو وہاں مقامی طور پر ان کی کوئی امداد نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک ہے زاہد، آپ ساتھ ہی موجود رہیے۔ اس جہاز میں جو پاکستانی سوار ہیں وہ اس واقعے سے متعلق کیا بتا رہے ہیں، ذرا انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ افتخار بادشاہ ہے، ہم لوگوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے، ادھر ہم لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، سارے بس بہت پریشان ہیں، فیملیز بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہمارے اوپر 16 کی رات کو ڈرونز اٹیک ہو چکے ہیں، اس کے بعد شپ کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور کنسرن اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد ہم کو نکالا جائے۔ اچھا زاہد، یہ جو ٹائم لائن ڈرا کر رہے ہیں یہ 16 تاریخ بتا رہے ہیں سپتمبر کی کہ ان پر اٹیک ہوا، ابھی یہ ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہیں، انہیں ابھی تک ریسکیو نہیں کیا گیا، کیا معاملہ ہے؟ یہ جہاز اس وقت بھی یمن کی راس العیسیٰ بندرگاہ پر موجود ہے اور جہاز میں شدید دھوئیں کے بادل ہیں اور جہاز کے جو تباہی کے خطرات بھی شدید موجود ہیں اور جن لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا ہے وہ یرغمالیوں کے طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ تو بچاؤ کرنے کا کوئی سامان ہے نہ آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ شدید کمی اور دشواری کا سامنا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کی جانوں کو شدید خطرات ہیں، اس لیے ان کی طرف سے یہ ویڈیو بھی اور اپیل بھی سامنے آئی ہے کہ مداخلت کی جائے۔ لیکن سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی، اگر یہ 16 تاریخ کو ہوا ہے اٹیک، 16 سے اب تک تقریباً 10 دن ہو گئے، ان 10 دنوں میں ظاہر ہے جب بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سپلائی سسٹم سے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں۔ 10 دن سے ایک جہاز ایک لوکیشن پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بندرگاہ کے قریب ہوا، تو جو ان کی ریسکیو کی سروسز ہوں گی کیا انہوں نے ریسکیو نہیں کیا؟ کیا کوئی لوگ اسلحے کے ساتھ شپ پر موجود ہیں جنہوں نے ارغمال بنایا ہوا ہے جو ان کو لائف بوٹس میں نکلنے نہیں دے رہے وہاں سے؟ سچویشن ہے کیا؟ دراصل اصل واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کی تمام لوازمات متعلقہ پورے نہیں کیے جاتے تو کوئی ذمہ داری کسی بندرگاہ پر کسی کی نہیں اٹھاتا، اور اس حوالے سے متعلقہ حکام جب مداخلت کریں گے تو اس حوالے سے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی ان کی مدد کر سکیں گے، لیکن اب تک ان کی اس حوالے سے کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اچھا، کچھ مزید لوگ بھی جو اس کشتی میں سوار ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس حادثے سے متعلق، ان کی جانب سے کیا تفصیل شیئر کی گئی، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں پہلے۔ ہم لوگوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے، ادھر ہم لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، سارے بندے بہت پریشان ہیں، فیملیز بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہمارے اوپر 16 کی رات کو ڈرونز اٹیک ہو چکے ہیں، اس کے بعد شپ کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور کنسرن اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد ہم کو نکالا جائے۔ بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں پہ سب سے اپیل ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں سے کہ ہماری مدد کریں۔ نیند نہیں آ رہی ہے، یہاں پر سو نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے، بہت ڈپریشن میں چلے گئے اور گیس لیک ہو رہی ہے، ٹینک لیک ہے یہاں پر۔ جہاز کا کنڈیشن بہت خراب ہے اور ہمیں پاکستان گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہماری ہیلپ کروائے اور ہمیں یہاں سے جلد نکال دیا جائے۔ کریٹیکل کنڈیشن میں ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، نہ کھانا ہو رہا ہے نہ پینا ہو رہا ہے، اس لیے گیس کنٹینیو لیک کر رہا ہے اور یہ ڈینجرس ہے ہماری لائف کے لیے۔ ہم لوگ یمن میں کارگو ڈسچارجنگ کے لیے آئے تھے، 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب ہمارے جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا گیا، جس کے بعد بہت ہی جہاز کے حالات بری ہو گئی۔ ہم لوگ ابھی بھی اسی خطرے کے ساتھ ادھر ہی یمن کی سمندری حدود میں موجود ہیں۔ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے گھر والوں کا ساتھ دیں تاکہ جلد از جلد ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے مل سکیں۔ زاہد، ڈرون کی حد تک تو بتا رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ یہ بتا رہے ہوں کہ کوئی انہیں حبس بیجا میں رکھے ہوئے ہے، کوئی قزاق ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں باہر نہ نکلنے دے رہے ہوں، کشتی سے گیس کے اخراج کی بات کر رہے ہیں، کھانے کی کمی کا بتا رہے ہیں۔ سچویشن آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ ویڈیو بھی انہوں نے بھیج دی، بتا بھی دیا، لیکن سچویشن کلیئر نہیں ہے۔ اور کیا انہوں نے جو سیٹلائٹ کے ذریعے قریبی رابطہ سہولت ہو سکتی ہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کوآرڈینیٹس دیے کہ ہم اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ریسکیو کیا جائے؟ بالکل اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی قانونی مدد جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، اور وہ جو دشواریاں اس حوالے سے سامنے ہوتی ہیں، نہ تو کوئی بندرگاہ کے قریبی جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، نہ جو ہے وہ جب تک ان کی کمپنی، ان کے متعلقہ جو شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اور متعلقہ حکام اس حوالے سے رابطہ نہ کریں تو اس حوالے سے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ SOS کال کے ذریعے جو مدد فراہم کی جا سکتی ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد تو ظاہر جس کمپنی کا یہ جہاز ہے کیا اس کمپنی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے؟ اور
आपने कहा कि ये तेल बरदार जहाज है, गैस के अखराज की जो बात कर रहे हैं वो क्या है? बताया जा रहा था कि तेहरान से तेल यमन की तरफ ये जहाज लेके जा रहा था और जब उस पर हमला किया गया, अटैक किया गया, तो उसके बाद वो दुश्वारी और सूरत सामने आई, लेकिन इन लोगों को निकाला गया और फिर वापस उसी जहाज में जब इनकी जानें वक्ती तौर पर बचाएगी तो वापस उसी जहाज में भी भिजवा दिया गया, जिसमें शदीद धुआं था उस वक्त भी और डर का माहौल था। अब इनकी हालत ये है कि एक कमरे में बंद हुए हैं, जैसे यरगमते बनाए गए हों, बाहर आने की इजाजत नहीं है और ये बंदरगाह की हदूद के अंदर उस जहाज के कमरे में महसूर होकर रह चुके हैं। नहीं, किसकी जानिब से इजाजत नहीं है जाहिद मशवानी? और जो जिस कंपनी का ये जहाज है, क्या उनसे इनका राब्ता नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जब इनके क्लिप्स हम तक पहुंच रहे हैं तो क्या कंपनी तक नहीं पहुंच रहे? यकीनन ये तमाम राब्ते किए गए होंगे, लेकिन जो कंपनियां हैं, बाज मालिकान जो होते हैं वो इतनी बड़ी कंपनीज उनकी नहीं होती, या वो इस हवाले से बेपरवाह लापरवाह होते हैं, उनको ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। माजी में भी कई वाकयात समंदरों में इस तरह पेश आ चुके हैं और 36 घंटे तक अमला जो है वो समुद्रों में तैरता रहता है और अगर कोई वहां से जहाज गुजरने वाला हो तो वो उनकी SOS कॉल पे मदद कर लेते हैं, लेकिन बंदरगाह के ऊपर मेरा ख्याल आता है कि किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यही वजह है कि ये लोग वहाँ पे महसूर हैं और उनकी तरफ से अपील आई है कि उनकी जानों को खतरा से उनको बचा लिया जाए। ठीक है जाहिद, आपसे इस बारे में मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। यमन के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है, जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद हैं। रासुल ईसा यमन की बंदरगाह है जहां पर ये ड्रोन हमला किया गया। बताया ये जा रहा है कि हमले को पहले बाहर निकाला, फिर जबरदस्ती वापस जहाज में भेज दिया गया। ये जहाज तेहरान से यमन की तरफ तेल लेकर जा रहा था और इस जहाज के हमले के पास आग बुझाने के कोई आलात भी नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही।